تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پانچ جو جلیل القدر انبیاء ہیں ان میں شامل ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 1,24,000 انبیاء ہے، جس میں سے نبی وہ سب تھے، لیکن رسول ان میں 313 تھے، اور پانچ جو تھے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو جو تھا وہ 12 ان کے جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ 12 بھائی جو تھے وہ ادھر مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ تو 12 بھائی جو تھے وہ مصر میں آباد ہوئے تھے، تو ان سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو تھے وہ شروع ہو گئے تھے، اور وہ پھر ان کی آبادی بڑھتی گئی مصر میں۔ اور مصر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصر کا جو اس وقت کے حکمران تھے اسے فرعون کہا جاتا ہے۔ تو فرعون ڈفرینٹ آتے رہے، کوئی کم و بیش 170 to 200 جو ہے وہ فرعون آئے ہیں مصر کے اندر، اور لاسٹ جو تھا وہ کلیوپیٹرا فرعون کے طور پہ تھا، جس نے فرعون مصر پہ حکومت کی ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے جو بھائی آباد ہوئے تھے بنی اسرائیل، وہ پھر کافی عرصے بعد وہاں پر ان کی کافی زیادہ آبادی بھی بن گئی تھی۔ تو پھر جو فرعون تھے وہ پھر اگلے دور میں جو ہے وہ ظالم بھی آتے رہے۔ تو ایک فرعون جو تھا وہ، جس کا نام رامسس ٹو تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو نبوت ملی تھی۔ تو اس کو جو تھا وہ نجومیوں نے کہا تھا کہ تمہارے یہاں پر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کا خاتمہ کرے گا، اور تمہاری موت بھی اس کے ہاتھوں واقع ہوگی۔ اور یہ تھا فرعونوں نے اس وقت بنی اسرائیل کو جو تھا، کیونکہ وہ بیسیکلی تو فلسطینی تھے، اور جو مصری تھے وہ انہیں اپنے سے انفیریئر سمجھتے تھے، تو انہوں نے جو تھا وہ بنی اسرائیل کو ایز اے غلام ٹریٹ کرتے تھے، اور ان کی الگ سے بستیاں تھیں۔ اور جو تھے فرعون کے نجومی، انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کے جو ہے وہ اقتدار کا خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے کیا حکم دیا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں بنی اسرائیل میں، ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ تو ایک سال کہتے ہیں کہ ایک سال جو تھا وہ بچے قتل کرواتا تھا، اور ایک سال چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جس سال بچے قتل ہوتے تھے اس سال وہ پیدا ہوئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد کا نام تھا وہ عمران تھا، موسیٰ بن عمران۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ کا نام تھا ان کا نام تھا یوحانس۔ ٹھیک ہے، یہ جیوز نیم ہے، اور اس میں کوئی اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو ان کے جو تھے وہ، ان کی جو پیدائش ہے وہ مصر کے ایک شہر لگزور میں ہوئی تھی۔ یہ شہر ابھی بھی موجود ہے، اور دریائے نیل کے کنارے موجود ہے۔ تو جب ان کی والدہ کے ہاں یہ پیدا ہوئے، تو ان کو جو تھا وہ ان کی والدہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ فرعون قتل کرا دے گا۔ تو ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھی وہ بشارت ہوئی کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو ایک صندوق کے اندر ڈالیں، اور اس کا جو ہے وہ دروازہ بند کر دیں، اور اس کو جو تھا وہ اس صندوق کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیں۔ تو یہ ایک والدہ کے لیے بڑی حیران کن اور بڑی پریشانی والی بات تھی کہ اپنے زندہ بیٹے کو جو ہے وہ ایک صندوق میں ڈالیں اور پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے انہوں نے ایسا کر دیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو لگزور جہاں پر موجود ہے، اس کے ساتھ جو دریا گزر رہا ہے دریائے نیل، وہ آگے چل کر قاہرہ، جسے کائرو بھی کہتے ہیں، وہاں پر بہتا بہتا پہنچا، اور وہاں پر محل کے کنارے، جہاں پر یہ دریا اس محل کے کنارے سے گزرا تھا، وہاں پر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، میں انہیں حضرت آسیہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ بعد میں حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھیں، اور یہ دو خواتین ہیں جو جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں جو ہے وہ شادی ہوگی، نکاح ہوگا۔ ایک حضرت آسیہ ہیں، اور ایک ہے حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ تو یہ دونوں جو تھیں، تو حضرت آسیہ جو تھیں وہ
انہوں نے جو تھا وہ اس بچے کو دیکھا، صندوق کو دیکھا، صندوق کو انہوں نے اپنے جو تھے غلام ان کو آرڈر کیا کہ اس صندوق کو نکال کے لے آؤ۔ وہ صندوق لے آئے، دیکھا تو اس کے اندر ایک بچہ لیٹا ہوا تھا جو بیسیکلی حضرت موسیٰ تھے۔ تو آسیہ کو کے دل میں جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے رحم ڈال دیا، تو انہوں نے جو تھا وہ فیصلہ کیا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے فرعون سے جو رامسس ٹو تھا اس سے بات کی کہ اس بچے کو ہم پالیں گے۔ تو بچہ تو جو فرعون تھا وہ پہلے ہی مطلب تھوڑا سا خوفزدہ تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو میری اقتدار کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے کہا یہ بچہ تو یہاں نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ میرے اقتدار کا ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ فرعون نے اس کو اٹھایا گود میں حضرت موسیٰ کو، تو حضرت موسیٰ نے جو تھی اس کی داڑھی کھینچ لی۔ تو فرعون جو تھا وہ بڑا خائف ہوا، اس نے کہا یہ تو لڑکا مجھے لگتا ہے وہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ معصوم بچہ ہے، اس کو تمہارے کیا پتا کیا دشمن ہو یا اس کے دوست ہو۔ تو فرعون نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ایک جو ہے نا، ایک جگہ دہکتا ہوا کوئلہ رکھ دیا جائے اور ایک جگہ پر سونا رکھ دیا جائے سامنے ہی نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا جائے کہ بھئی آپ جو ہے نا کس کی طرف جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ جب بچے تھے، ظاہری بات ہے وہ چھوٹے تھے، تو وہ سونے کی طرف راغب ہوئے۔ تو اچانک جو ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ موڑ کر کوئلے کی طرف کر دیا، اور انہوں نے کوئلہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، ٹھیک ہے، جس سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی، جس کے بارے میں ہم مزید آگے جا کر پڑھیں گے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ یہ ایک معصوم بچہ ہے، اس کو نہیں پتا، اور اب دیکھو اس کے اپنے آپ کو زخمی بھی اس نے کر لیا ہے۔ بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ جو پرورش تھی وہ ان کے محل میں ہی ہوتی رہی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 25 سال کی عمر میں پہنچے، تو ان کی وہ بازار سے گزر رہے تھے، تو ایک مصری کا جو تھا وہ جھگڑا ہو رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس کا جھگڑا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ رسید کیا، جس سے اس کی جو ہے وہ موت واقعہ ہو گئی۔ تو اب حضرت چونکہ مصری تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بیسیکلی بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ انہیں انفیریئر سمجھتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف بھی ہوا کہ اب کیا پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ بہرحال فرعون اس وقت کی جتنے بھی ظالم تھے لیکن انصاف پسند تھے، ان کی عدالت میں جو تھا انصاف ملتا تھا۔ تو خیر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے وہاں سے مصر کو چھوڑ دیا، اور مصر سے وہ مائگریٹ کر کے مدائن کی طرف چلے گئے۔ مدائن جو ہے وہ شام کا ایک علاقہ ہے، تو مدائن میں جب وہ چلے گئے تو انہوں نے وہاں جا کر جو ہے وہ وہاں پر جا کر پناہ لے لی، اور وہاں پر جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ ایک کنویں کے کنارے جو ہے وہ پانی بھر رہی ہیں۔ تو وہ چونکہ لڑکیاں تھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ینگ تھے، تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان لڑکیوں کی ہیلپ کی، اور پانی جو ہے وہ نکال کر ڈول کے ذریعے ڈول کھینچ کر ان کو باہر نکال کر پانی دیا، اور ان کی بکریوں کو بھی پلایا۔ تو وہ بیسیکلی بیٹیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ یہاں تھوڑا سا حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق بتا دوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے، جنہیں مدائن میں مبعوث کیا گیا تھا، اور ان کی جو تھی قوم وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بڑی تنبیہ کی کہ آپ جو ہے ناپ تول میں کمی نہ کریں، تو لیکن وہ جو تھے اب اس چیز سے باز نہیں آئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی کافی عمر جو گزر گئی تھی ان کو تنبیہ کرتے ہوئے، پھر اینڈ میں جب حضرت شعیب علیہ السلام ان سے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب کی دعا کی، تو پھر جو ہے ان کی قوم پر آگ کا عذاب آیا۔ اور کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے گھر کے ان کی جو بستی تھی مدائن میں، اس کے قریب کوئی آتش فشاں پہاڑ تھا جو پھٹ گیا، اور اس کی جو لاوا تھا اور آگ تھی، اور آگ کی آپ کو پتہ کہ جیسے ایک volcano ہوتا ہے، اس کے اندر اندر جو ہوتا ہے میگما ہوتا ہے، جو مولٹن راکس ہوتی ہیں، تو جب یہ پریشر سے پھٹ کے باہر نکلتا ہے تو اسے لاوا کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو تھا اس میں اس کے ساتھ پتھر بھی نکلتے ہیں کیونکہ فورسفلی باہر نکلتا ہے، تو وہ آگ نما جلتے ہوئے پتھر بھی نکل رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک کلاؤڈ سا بھی بن جاتا ہے، جس کے اندر سے جو ہے وہ راکھ کی بارش ہوتی ہے، اور لاوا بھی الگ الگ بھی نکلتا ہے جو
تو یہ ایک طرح کا کہا جاتا ہے کہ آگ کا عذاب جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ بہرحال ہم ان کی واپس اس طرف آتے ہیں کہ انہوں نے جب جا کر ان لڑکیوں نے بتایا اپنے والد صاحب کو کہ ایک نیک مرد ہے، اس نے اس طریقے سے ہیلپ کی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر انہوں نے، حضرت شعیب نے اپنی شاگردی میں لے لیا، اور پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی صفورہ، جس کا نام کتابوں میں ملتا ہے، پاس پیپر کو کوشچن ہے، اسے اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، صفورہ سے نکاح بھی کر دیا۔ اور حق مہر جو تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کچھ کما نہیں رہ سکتے تھے، مطلب مال و دولت نہیں تھی ان کے پاس، تو حق مہر یہ طے پایا کہ حضرت شعیب کی جو بکری ہیں وہ 12 سال تک حضرت جو ہے نا وہ موسیٰ، وہ بکریاں چرائیں گے۔ یعنی کہ حضرت جو موسیٰ کا سپورہ کے ساتھ نکاح ہوا، جو حضرت شعیب کی بیٹی تھی، تو اس کا جو حق مہر تھا وہ یہ طے پایا کہ حضرت موسیٰ ان کی بکریاں جو ہیں وہ 12 سال تک چرائیں گے۔ تو پھر اس طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر رہے، حضرت شعیب سے تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، پھر ان کو جو ہے ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تو جب وہ 40 سال کے ہوئے تو ان کو جو ہے اپنے ملک کی یاد ستائی، انہوں نے کہا کہ مجھے مصر جانا چاہیے ایک دفعہ، کیونکہ لوگ بھول گئے ہوں گے اب تو اس بات کو بھی، تو وہ جو ہے اپنے مصر کی طرف روانہ ہوئے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو جب وہ پہنچے صحرائے سینا میں، ادھر میں تھوڑا سا ایک آپ کو میپ بنا دیتا ہوں، یہ بیسیکلی مصر ہے، اس کے اس سائڈ پر جو ہے وہ صحرائے سینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سائڈ پر جو ہے وہ میڈل ایسٹ کا وہ پورشن آتا ہے جہاں پر مدائن کا علاقہ موجود تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے مائگریٹ کرنا تھا اور ادھر سے ہوتے ہوئے مصر جانا تھا۔ تو جب وہ صحرائے سینا میں پہنچے، اور اس جگہ پر جو ہے ریڈ سی موجود ہے، جسے بحیرہ احمر بھی کہا جاتا ہے۔ بحر کہتے ہیں اوشن کو، اور بحیرہ کہتے ہیں سی کو۔ اوشن کیا ہوتا ہے؟ اوشن بڑا سمندر ہوتا ہے جسے بحر کہا جاتا ہے، اور اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، اور سی جو ہوتا ہے وہ کوسٹل ایریاز کے قریب ہوتا ہے جسے، اور اسے بحیرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو راؤنڈ اباؤٹ 100+ سی موجود ہیں، لیکن اوشن جو ہے وہ صرف 5 اوشن ہیں، جن کی ٹرک یہ ہے کہ PAISA: پیسفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن، سدرن اوشن اور آرکٹک اوشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم لوگ واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ جب پہنچے سرائے سینا میں، تو ان کو جو تھی وہ وہاں پر ٹھنڈک محسوس ہوئی اور ٹھنڈ لگی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے رات کا وقت تھا، تو انہیں آگ کی جو تھی وہ ضرورت محسوس ہوئی، تو انہوں نے دور جو تھی وہ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی محسوس کی، تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو کہ تم لوگ یہیں پر رکو اور میں جا کر آگ لے کر آتا ہوں۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے اس جگہ پر، تو وہاں پر جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے اور ان کو نبوت عطا کی گئی، اور وہیں پر ان کو جو ہے وہ معجزات عطا کیے گئے۔ قرآن میں جو ہے معجزات کی تعداد 9 آتی ہے، تو اگر آپ سے کوشچن بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے گئے، تو آپ نے یہی بتانا ہے کہ ان کو 9 معجزات عطا کیے گئے تھے، جن میں سے 2 بہت فیمس ہیں۔ ایک ہے ید بیضا، یعنی جب وہ اپنا ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا، اور ایک دوسرا تھا عصا والا، جو ان کا معجزہ تھا، جس سے وہ زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اچھا، اژدہا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا سلو ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اژدہا کا معجزہ دیا تھا، یہ تھا کہ ایک تو یہ تو سائز میں بڑا تھا، جیسے بڑا ایک ایناکونڈا ٹائپ ہوتا ہے، تو سائز میں بھی بڑا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ پھرتیلا اتنا تھا، جیسے چھوٹا سانپ ہوتا ہے، جو بڑا سانپ ہوتا ہے اتنا پھرتیلا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو تھا وہ بہت زیادہ پھرتیلا تھا، حالانکہ باوجود اس کے کہ اس کا سائز بڑا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ پوائزنس تھا۔ بہرحال یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اور اسی وجہ سے حضرت آپ کے جو لقب ہے وہ کلیم اللہ بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈائریکٹ کلام کیا ہوا ہے، کلیم اللہ۔ اور حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ بڑے لاڈلے نبی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے لاڈ کیا کرتے تھے۔
اور تیسری، چلیں یہ باقی باتیں میں بعد میں بتاتا ہوں. بہرحال انہوں نے جو حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری جو زبان ہے وہ اس میں لکنت ہے، تو ان کی دعا جو ہے وہ قرآن مجید میں کوٹ ہوئی ہے، جسے جو عام لوگ اکثر پڑھتے ہیں کہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ جو ہے ان کی دعا بھی قرآن میں کوٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے جو سینہ ہے وہ کھول دیجئے، اور میری زبان بھی جو لکنت ہے اسے دور کیجئے، اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میری بھائی کا جو ہے وہ جو حضرت ہارون ہے ان کو بھی میرا مددگار بنائیے، یعنی ان کو بھی نبوت عطا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی پھر نبوت عطا کی تھی. بہرحال یہاں سے پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے آگ گئے تھے، لیکن مل نبوت گئی. پھر وہ نبوت لے کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے. فرعون میں نے بتایا آپ کو کہ اس وقت رامسس ٹو تھا. رامسس ٹو کو جا کر انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کی، فریڈم کی بات کی. کیونکہ بہرحال فریڈم جو ہے وہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے، جو سب کا بنیادی حق ہے انسانوں کا. اور جو ان پر ظلم کرتے تھے، ان کو غلام بنا کے رکھتے تھے، تو اس کے بارے میں انہوں نے سے بات کی اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور تم جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کو میں جھٹلاتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں جس نبی اللہ کا کلمہ لے کر آیا ہوں تم اس پر ایمان لے آؤ. تو فرعون نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو تم کوئی معجزہ دکھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھا وہ زمین پر ڈالا، جس سے وہ اژدہا بن گیا. اور پھر جو ہے اپنا ہاتھ جو بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ جو تھا سورج کی طرح چمکنے لگا. تو اس نے کہا کہ یہ تو، کیونکہ اس وقت جو تھا وہ جادو بہت عام تھا وہاں پر مصریوں میں، اور ابھی بھی کچھ ایسے بادشاہ ہیں جن کے اگر آپ ان کے جو ہیں وہ ٹیمپ جو ان کے ہیں بنے ہوئے، کیا کہتے ہیں اس کو، جی جو پیرامڈس ہیں، پیرامڈس کو آپ کھول دیکھیں تو ان کی جو پیرامڈس میں جب ان کی قبر وغیرہ پہ بھی مطلب جو ہے ابھی بھی اس طرح کی جادو کے اثرات ہے کہ جو بھی ان کی مان لو زر کو ٹچ کرتا ہے، یا ایک جیسے ایک تو تنگ آمن، تو تنگ آمن یہ ایک بادشاہ ہے، اس کے جو جو تھا اس کی جو قبر تھی، جو بھی اس کا پیرامڈ تھا، جب اس کو ڈسکور کیا گیا تو اس کے اوپر عبارت لکھی ہوئی تھی کہ جو بھی میرے قبر کو یا میرے سامان کو ٹچ کرے گا تو اس پر موت جو ہے وہ عقاب کی طرح جپٹے گی. تو اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے اس کا جو وہ ڈسکور، جو اس ٹیم میں تھے جنہوں نے اس کو ڈسکور کیا تھا، اس کے سامان کو ہاتھ لگایا تھا، ان کی ودن ایئر ان کی سب کی ڈیتھ ہو گئی. تو بہرحال اس وقت جو تھا وہ جادو بڑا عام تھا. اور فرعون نے فوراً یہ بات کی کہ یہ تو، فرعون اور اس کے جتنے بھی ہواری بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، کہ یہ تو جادو ہے. تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں، تو وہ تمہارے سے مقابلہ کریں گے، تو تمہیں بھی جادو میں شکست دے دیں گے. تو اس وقت جو بادشاہ کے جتنے بھی جادوگر تھے تو اس نے ان کو سب کو مدعو کیا، اور بلانے کے بعد جو تھا وہ اس نے کہا کہ ان کا مقابلہ کرو. تو جادوگروں نے، حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو کہا کہ پہلے آپ جو ہے نا پہل کریں. تو انہوں نے جو تھا وہ اپنی رسیاں زمین پر ڈالی، اور وہ جو تھیں رسیاں حرکت کرنے لگ. اس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ بیسیکلی ان رسیوں کے اندر جو تھا وہ سیسا تھا، یا جسے آپ سوری سیسا کی بجائے آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو مرکری تھی، مرکری تھی جسے انگلش میں ہم ہائیڈراگیرم بھی کہتے ہیں. تو وہ سائنٹیفک لینگویج میں یہ اس کا سائنٹیفک نیم ہے. اچھا اس کے بعد جو تھا وہ چونکہ وہ گرم ہوئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ سیسا یہ مرکری جو ہوتی ہے جب یہ گرم ہوتی ہے تو پھیلتی ہے اور سکڑتی ہے. جب اس کو گرم اس پہ ریت پہ ڈالا گیا تو وہ پھیلنے لگی، اور ایسا لگا کہ وہ حرکت کرتے ہوئے سانپ ہے. تو جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے جو تھا وہ اپنا عصا زمین پر ڈالا، تو عصا سے جو تھا وہ اژدہا بنا، اور اژدہا جو ہے وہ ان تمام سانپوں کو نگل گیا. تو یہ دیکھ کر جو تھے وہ تمام جو تھے جادوگر
وہ یقین ہو گیا ان کو کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، تو وہ فوراً حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ حضرت فرعون نے جو تھا وہ تمام جادوگروں کو قتل کروا دیا کہ یہ جو تھے وہ، تو وہ یہ قتل کروا دیا اس میں ہی کہ بیسیکلی اس کی ایگو جو تھی وہ ہارٹ ہوئی تھی کہ میرے جادوگر جادو بھی دکھا رہے ہیں، ایک تو وہ ہار گئے، پھر دوسرا موسیٰ پر ایمان بھی لے آئے۔ تو خیر اس نے پھر ان کو قتل کروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر تبلیغ کرتے رہے کافی عرصہ بنی اسرائیل میں ہی وہاں پر، اور جب اتنے لوگ ہو گئے بنی اسرائیل میں کہ ان کے نبوت پر ایمان لے آئے، تو پھر ایک وقت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مائگریشن یا ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ جو ہے وہ مصر سے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ مصر ہے، مصر سے یہاں پر صحرائے سینا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بیچ میں گزرتا ہے ریڈ سی۔ تو ریڈ سی کے اس سائڈ پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے یہاں سے نکل کر ریڈ سی کو کراس کرتے ہوئے یہاں صحرائے سینا میں جانا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ پھر مائگریشن کی، تو پیچھے جو تھا فرعون نے اپنی فوج لے کر وہ بھی پہنچ گیا۔ تو یہ جب یہ مصر، یہ ریڈ سی، اور یہاں پر جو تھا وہ صحرائے سینا تھا۔ تو مصر سے جب وہ نکلے تو آگے سے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پانی پر مارے۔ جب پانی پر انہوں نے مارا تو پانی کے اندر جو تھا وہ رستہ بن گیا، پانی ادھر کا بھی پھٹ کے اس سائڈ پہ جمع ہو گیا، اس ادھر کا بھی پھٹ کے بیچ میں جو تھا وہ رستہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے پار ہو گئے، اور جب وہ یہاں سے گزر گئے تو پیچھے فرعون آ رہا تھا، وہ بھی رستہ دیکھ کر اس پہ انٹر ہو گیا۔ جب اس کا پوری فوج بیچ میں پہنچی تو یہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور وہ دونوں مل گئے پانی، اور وہ فرعون جو تھا وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ جو تھا وہ اس میں غرق ہو گیا۔ بعد میں کچھ عرصے بعد جو ہے سمندر نے اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور مصریوں نے اس کو حنوط کر کر محفوظ کر لیا، جس کو ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس کی حنوط شدہ لاش ہے۔ تو حضرت یہاں سے جو ہے وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لائف کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ہجرت کے بعد۔ اب یہ لوگ پہنچے ہیں وہاں پر صحرائے سینا میں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی نعمتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، یعنی کہ صحرا تھا وہاں پہ کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے جو ہے وہ من و سلوہ اتارا۔ من بیسیکلی ایک سویٹ ڈش تھی، جو تھا وہ سویٹ ڈش تھی، وائٹ کلر میں ہوتی تھی، اور سلوا جو تھا وہ بیسیکلی ایک پرندہ تھا، جس طرح بٹیر ہوتے ہیں اس طرح کے پرندے اترتے تھے، وہ ان کو پکڑ کر کھایا کرتے تھے پکا کر۔ اور اس کے علاوہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، اور ان کے لیے جو تھی وہ یہ بیسیکلی بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم بھی رہی ہے، لاڈلی قوم۔ اور پھر بعد میں انہوں نے انبیاء کا قتل شروع کر دیا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جو ہے وہ آ، پسندیدہ قوم سے ناپسندیدہ قوم تصور کرنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہ پھر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ یہاں پر پہنچے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کوہ طور پر تشریف لائیں، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کو 40 دن کے لیے، پہلے بلایا 30 دن کے لیے، اور جب آپ وہاں چلے گئے تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ تورات کی جو ہے وہ تختیاں عطا کی گئیں، جس میں 40,000 تختیاں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی آسمان سے، مطلب جو 40,000 تختیاں آئیں وہ تورات کی تھیں، جس میں تقریباً 1,00,000 آیات تھیں۔ یہ 40,000 تختیاں اور 1,00,000 آیات، اور ان کے علاوہ حضرت موسیٰ پر 10 صحیفے بھی نازل ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم پر، 10 صحیفے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ پر، اور 10 صحیفے اور ایک اور نبی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اوپر وہ ٹوٹل نازل ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 100 صحیفے بنتے ہیں، سوری ہاں یہ ہم کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ 50 جو تھے حضرت شیس پر، 30 جو ہے حضرت ادریس پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ پر۔
تو ٹوٹل 100 صحیفے بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے۔ بہرحال جب 30 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ 10 دن اور یہاں پر سٹے کریں، تو ٹوٹل 40 دن جو ہے آپ نے وہاں پر سٹے کیا۔ جب 30ویں دن 31ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس نہیں آئے تو مصریوں نے تو وہاں پر جو تھا وہ شیطان جو تھا وہ اس نے ایک بوڑھے کا روپ دھار کر آیا، اور وہاں پر ایک جادوگر بھی تھا جسے سامری کہا جاتا ہے، سامری کے نام سے، اور کئی لوگوں کا خیال ہے کہ بیسیکلی یہ دجال تھا جو اس وقت سامری جادوگر کے روپ میں وہاں پر موجود تھا۔ اس نے وہ لوگوں کو ورگلایا کہ موسیٰ تو چلے گئے ہیں، اب موسیٰ نے نہیں آنا کیونکہ 31واں دن شروع ہو گیا، تو کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسا رب بنا کر دوں جس کی تم عبادت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں بنا دے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا، مصریوں کو کہا کہ آپ اپنی نا لے کر اپنے جتنا بھی سونا ہے وہ لے کر آئیں۔ اس سونے کو اس نے جو ہے وہ ایک اس میں ڈال دیا اس بھٹی میں، اور اس کو گلا کر پگھلا کر اس سے ایک جو ہے وہ گائے کا ایک اسٹرکچر بنایا جسے گوسالہ کہا اس نے، ٹھیک ہے، گوسالہ کہا، اور اس کو کہا کہ اس کی عبادت کرو۔ تو 10 دن جو تھا وہ موسیٰ لیٹ ہو گئے تو یہ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 10ویں 40ویں دن واپس آئے تو انہوں نے آ کر سب سے پہلے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت ہارون کی پرسش کی کہ آپ کو میں اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا تھا، تو آپ نے کیوں نہ ان کی تبلیغ کی؟ حضرت ہارون نے کہا کہ میں انہیں خود کو بے بس پایا ان کے آگے۔ تو پھر جو ہے حضرت موسیٰ واپس آئے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ کافی زیادہ کچھ 70,000 کے قریب یہودی تھے جو تھے وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کو اس پاداش میں کہ انہوں نے ایک بت پرستی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو سزا دی تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے بت پرستی کے شکار ہوئے، ایمان سے پھرے، وہ بیسیکلی مرتد ہو گئے تھے، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ موت ہوتی ہے۔ تو 70,000 یہودیوں کو پھر اس دن قتل کیا گیا ان کی پاداش میں۔ اور سامری کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کچھ لوگ جگہ پہ ملتا ہے کہ وہ مجنون ہو گیا تھا، اور کچھ جگہوں پہ ملتا ہے کہ وہ جو تھا وہ دجال تھا بیسیکلی۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو پتا کہ دجال کو میں قتل نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ دجال کی موت تو حضرت عیسیٰ کی یاد لکھی ہوئی ہے جو قرب قیامت میں ہونی ہے، تو اس کو جو ہے وہ بھٹکنے چھوڑ دیا گیا تھا، بھٹکتا رہا وہ، اور اس کو چھوڑ دیا گیا، باقی 70,000 کو مار دیا گیا، لیکن جو اصل کلپریٹ تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ صحرا میں ہی بھٹکتا رہا۔ کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا تھا، اور کئی جگہ پہ لکھا ہے کیونکہ وہ دجال تھا اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ان کو جو ہے وہ سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر ایک بڑا واقعہ اس طرح کا ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ بقرہ کا مطلب گائے ہیں، تو یہ اس وجہ سے ہی پڑا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کے دلوں میں گائے کی ایک عزت بیٹھ گئی ہے، تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو آرڈر دیا کہ آپ جو ہے وہ ایک گائے ذبح کریں، تو گائے کو انہوں نے پھر ذبح کیا، اور یہ پھر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں بھی ایک سنت بن گئی۔ تو بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی باتیں تھیں جو بتانے والی تھیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ دفن بھی فلسطین میں ہوئے ہیں، اور ان کے جو القابات کی بات کریں تو ان کا لقب جو ہے وہ کلیم اللہ فیمس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی بھی رہے ہیں۔ چلیں جی، یہ کچھ باتیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق پاس پیپر میں آئی تھیں، یہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لی ہیں۔ مزید آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کائنڈلی کر لیں، اور اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اور جو آپ کے ہیں مطلب رائے ہے آپ کی سجیشنز ہیں اس کے متعلق جو ہیں آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ تو تھینک یو سو مچ، آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔